أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت داروں کے خلاف ہو، اور اگر کوئی غنی ہے یا کوئی فقیر تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے، بس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو، اور اگر تم زبان کو مروڑ دو گے یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو بے شک پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے اور انہیں یہ حکم دیا ہے کہ وہ دنیا میں انصاف پرور بن کے رہیں، یعنی انصاف کا حکم دینے والے، انصاف کے اوپر عمل پیرا۔ کسی قسم کی کوئی گواہی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کریں۔ اب گواہی اگرچہ اپنوں کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، اور ان اپنوں کے اندر سب سے قریبی رشتہ والدین کا ہے، اولاد کا ہے، شوہر کا ہے، بیوی کا ہے، والدین کا ہے، قریبی رشتہ داروں کا ہے، اگر آپ اس چیز کا علم ہے اور ان کے خلاف جا رہی ہے، اپنوں کے خلاف، تو اس کے اندر بالکل نہ جھجکیں، اس گواہی کو پیش کریں۔ اور اگر کوئی مالدار ہے، اس کے مال سے بالکل مرعوب نہ ہو، اس کے خلاف گواہی دیں۔ اور اگر کوئی غریب ہے، اس غریب کو بیچارہ سمجھ کے اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، اس کے کوئی خلاف گواہی ہے، تو پھر بھی اپنے قدموں کو پیچھے نہ ہٹائیں، بلکہ اس کے خلاف بھی اگر گواہی دینی پڑے تو اسے دے دیں، کیونکہ ایک غریب اور امیر سے جتنا اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہے، اتنے تم اس کے قریب نہیں ہو۔ اس لیے انصاف قائم رہنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے کہ دنیا کا نظام بھی انصاف کے اوپر ہے۔ اگر دنیا کے اندر انصاف ختم ہو جاتا ہے نا، تو پھر جو ہے وہ غریب تر ہوتا جاتا ہے، امیر ہوتا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈکیتی، چوری، قتل، زنا، اس کے کبھی بھی مقدمات جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی بھی جو ہے وہ ایک انسان کو جو حق کے اوپر ہوتا ہے اسے انصاف نہیں ملتا ہے، اور جو حق کے اوپر نہیں ہوتا تو وہ انصاف کا نام دے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیے کہ اس میں سب سے بڑی جو ایک کردار ہے وہ کس کا ہے؟ جو جھوٹی گواہی دینے والا ہے اس کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج ہماری عدالتوں کے اندر آپ کو بڑے ایسے اشخاص اور انسان مل جائیں گے کہ جو چند ٹکوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں اور جھوٹی گواہی عدالتوں کے اندر دیتے ہیں۔ لوگوں کے پاس ان کے دامن پکڑ کے کہتے ہیں کہ آپ نے گواہی دلوانی ہے تو ہم حاضر ہیں۔ ان کا اشارہ اس چیز کی طرف ہوتا ہے کہ ہمیں رقم دی جائے، ہمیں پیسے دیے جائیں اور ہم سے جیسا مرضی کام نکلوا دیا جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ چند روپے اور پیسے ان کے پیٹ کو کتنے دن جو ہے نا وہ بھریں گے، ان کی جو ہے نا وہ ضروریات کو کتنے دن پورا کریں گے۔ اور اگر وہ انسان یہ سمجھ لے، اس کی اللہ کی ذات کے اوپر اس کا توکل ہو کہ اصل رازق تو اللہ ہے، اصل مالک تو اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر میرے اوپر کوئی غریبی یا کوئی غربت یا کسی قسم کی میرے حالات کے اندر کوئی امتحان سے مجھے دوچار کیا ہے تو وہ صرف آزمانے کے لیے گیا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ اتنی دیری بندے کو آزماتا ہے جب تک رزلٹ نہیں نکل آتا۔ اگر انسان اس رزلٹ میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ہٹا دیتے ہیں، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آزمائش کے اندر ناکام ہوتا ہے تو پھر ایک تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہوتا ہے، انسانوں کا بھی مجرم بن جاتا ہے، اور پھر اس کا دن بدن اس کا ایمان گھٹتا اور نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے نظام کے سارے نظام کو کون خراب کر رہا ہے؟ اس کے اندر زیادہ تر سچی گواہی کو چھپانے والے، اپنی رشتہ داری کی خاطر، اپنے پیار محبت کی خاطر، اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کے لیے، اور دوسرا اس کے اندر کردار ہے جھوٹی گواہی دینے والے کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ 3 دفعہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں کہ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر آپ سیدھے بیٹھ کے اور مزید فرمانے لگے خبردار جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ مسلسل یہی کہتے رہے۔ میں نے سوچا کہ آپ خاموش نہیں ہوں گے، یعنی اس قدر خوف زدہ ہو گئے صحابی کہ وہ اللہ کے نبی بار بار اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو چیز بار بار اللہ کے نبی بیان کرتے تھے تو وہ چیز بڑی ایک معنی رکھتی تھی۔
تو آپ دیکھیے کہ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ کیوں نہ ہو تو اس کے اندر گواہی جو ہے وہ انسان کو پیش کر دینی چاہیے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بہتر گواہی کے متعلق گواہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو بہتر گواہ وہ ہے جو پوچھنے سے پہلے ہی سچی گواہی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس کے اندر یعنی انصاف کی بڑی صورتیں ہیں، انصاف کی بڑی صورتیں ہیں. آپ دیکھیے بات انصاف والی کریں، فیصلہ انصاف والا کریں. وہ فیصلہ چاہے جو ہے وہ رزلٹ کا ہو یا جائیداد کا ہو، وراثت کا ہو، کسی کو حق دلانے کا ہو، تو یا اس کے علاوہ کوئی آپ سے مشورہ لے رہا ہے، تو یعنی کسی بھی لحاظ سے یعنی اچھی گواہی دینی اور بری گواہی سے بچنا. ہر معاملے کے اندر یہ پہلو جو ہے نا وہ ضرور ایک انسان کو جو ہے نا ایک مسلمان بندے کو جو ہے نا وہ کار فرما رکھنا چاہیے. تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی. اور جو شخص اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہوا، بہت دور کا گمراہ ہونا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں ایمان لاؤ. اس سے پتہ چلا کہ بڑے ایمان والے ایسے ہیں جو بے ایمان ہیں، یعنی وہ ایمان کا یعنی اقرار تو کرتے ہیں لیکن ایمان کے تقاضوں کو نبھا نہیں رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ پیچھے اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ایمان والے ہیں نا، لیکن جو ہے وہ انصاف کے اوپر قائم نہیں ہے اور ناانصافی کر رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں. اس لیے ایمان والو ایمان لے کر آؤ. اور اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ جو ایمان لا چکے تھے اب انہیں ایمان لانے کا دوبارہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ حقیقی معنوں کے اندر ایمان لائیں، ظاہری ایمان کے اوپر اکتفا نہ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت کا انکار کرے گا وہ راہ حق سے بھٹک جائے گا، وہ کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہوگا. اب ایک عام انسان تو یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارا معاملہ تو کلیئر ہے، ہم تو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم فرشتوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، کتاب و رسول و یوم آخر. بھئی کون کا مسلمان ہے جو ان چیزوں سے انکار کرے گا؟ تو بات وہی آ گیا کہ زبان سے قرار ہم نے کر لیا. اور ایمان تین چیزوں کے جو ہے نا وہ مجموعے کا نام ہے کہ انسان اپنی زبان سے اقرار کرے، ٹھیک ہے، اور عمل کے ساتھ تصدیق کرے. یعنی اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ میں ایمان لایا، ٹھیک ہے، اس کا دل اس کی تصدیق کرے. اور پھر دوسرا یہ کہ وہ دل سے ایمان لائے، کیونکہ بظاہر تو بظاہر بھی ایمان قبول کرے، اس کا اظہار کرے، اس کے دل بھی اس کا تصدیق کرے کہ دل سے بھی وہ ایمان والا ہو. اور عمل بالجوارح یعنی اس کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کے اوپر عمل کرے، یعنی اللہ اس کے رسول کی باتوں کے اوپر عمل کرے. اصل میں یہ ایمان ہے. جب ایمان ان تینوں چیزوں کو انسان ایک مکمل کر لیتا ہے پھر وہ مکمل ایمان والا بنتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ یعنی اگر وہ انسان جو اکیلے بیٹھا ہوا گناہ کر رہا ہے، کسی کے سامنے نہیں کرتا، اکیلے بیٹھا ہوا گناہ کر رہا ہے، اپنے گناہ کو چھپاتا پھرتا ہے، اور کیا اس کا ایمان ہے فرشتوں کے اوپر؟ بھئی دروازہ بند کرنے سے فرشتے باہر تو نہیں کھڑے ہو جاتے، وہ تو کمرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. دروازہ بند کر کے ہمیں جو برائی دیکھ رہی ہوں یا میں برائی کر رہی ہوں اس سے میں اپنے لوگوں سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے تو چھپ جاؤں گی، لیکن میں فرشتوں سے تو نہیں چھپوں گی نا. اس لیے ایمان رکھنا کہ فرشتے نظر تو نہیں آتے لیکن کرامن کاتبین میرے دائیں بائیں ہر وقت موجود ہیں. اسی طرح اس کی کتاب کے اوپر میرا کیا ایمان ہے؟ بھئی مجھے تو کتاب پڑھنی نہیں آتی ہے، میں اس کے اوپر کیا ایمان لاؤں؟ مجھے تو وہ کتاب کی الف بھی نہیں آتی ہے. میں نے دنیا کی الف بے تے سے تو پڑھی ہے، کیا میں نے نورانی قاعدے کا الف با تا سا پڑھا ہے؟ کیا میری تجوید اور میرے قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ مجھے صحیح طور پہ ادا کرتی ہوں میں؟ پھر حتیٰ کہ پورا قرآن تو چھوڑیں، میں جو وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں جو وہ میرے ایمان کا حصہ ہے، کیا مجھے اس کی سمجھ آتی ہے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہی ہوں، اللہ سے کیا ترلے منتیں ڈال رہی ہوں، اللہ سے کس بات کا سوال کر رہی ہوں؟ مجھے تو اس کا ترجمہ تک نہیں آتا. تو یہ کتاب کے اوپر ایمان لانا رسولوں کے اوپر ایمان. اب دیکھیے ہم کہ ہم نے رسول کو کیا مانا،
رسول کو ماننے کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ اپنا پیغام بھیجا کہ یہ لوگ، رسولوں نے کہا یہ اللہ کا پیغام ہے. ہم اگر صرف ایمان لانا ہوتا نا صرف، تو رسول یقین جانے عمل کر کے نہ دکھاتے، وہ صرف اللہ کی کتابیں تم تک پہنچا دیتے اور خود چلے جاتے. لیکن رسولوں نے اس علاقے کے اندر رہ کے ہجرتیں کی، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اور بہت مارے کھائیں، بڑی آزمائشوں سے گزرے، صرف جو اللہ کا پیغام تھا اس کو عملی طور پہ اپنی امت کو دکھانے کے لیے. انہوں نے کیا کچھ نہیں سہا اس دنیا کے اندر کہ ہر رسول کو اللہ نے نمونہ بنایا اپنی امت کے لیے کہ کر کے دکھاؤ عملی طور پہ کہ اللہ کا کیا حکم ہے. نہیں تو اللہ تو اپنے کسی فرشتے کے ہاتھوں بھی پیغام بھیج سکتا تھا. اللہ یعنی جو ہے وہ ویسے کسی طریقے سے کسی چوٹی کے اوپر کتاب رکھ دیتا اور کہتا کہ جاؤ ادھر سے کتاب لے لو، اس کو پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو. رسول آئے، نمونہ بن کے دکھایا اور کہا جیسے کر کے دکھا رہے ہیں تم نے اس طرح بننا ہے. اور ہم نے کیسے انہیں نمونہ جانا پہچانا، ہم نے کتنی حد تک ان کی باتوں کے اوپر عمل کیا. تو یہ کیا رسولوں کے اوپر ایمان یہ پرفیکٹ بات ہے کہ واقعتاً ہم ایمان رکھتے ہیں رسولوں کے اوپر. یوم آخرت پر ایمان، بظاہر تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی آخرت، کون سا مسلمان ہے جو آخرت کا انکار کرے گا، لیکن یقین جانیے کہ جب ہم کسی کی غیبت چغلی کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جب ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں رہ رہے ہوتے، جب ہم کسی کے ظلم کا جواب ظلم کے ساتھ ہی دے رہے ہوتے ہیں، کسی کی برائی کا جواب برائی سے دے رہے ہوتے ہیں، ہماری سوچوں میں بھی نہیں ہوتا آخرت کا دن. ہم تو کہتے ہیں بس مر کے مک جانا ہے، جنہ کھانا ہے کھا لو، جنہ پہننا ہے پہ لو، جنہ سمیٹنا ہے سمیٹ لو، جنہ جو ہے نا وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے دے لو. یہ دنیا ہی تو ہے. اگر ہماری آخرت کے جو ہے نا وہ دن کے اوپر نظر ہوتی اور ہم نے اس کو یہ جانا ہوتا کہ وہ یوم الدین ہے، وہ انصاف کا دن ہے. قیامت کا دن جو ہے نا وہ انصاف کا دن ہے اصل میں، کیونکہ انصاف دنیا کے اندر تو نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بسا اوقات ایک ایمان والے کو تھوڑا دیا ہے، اس کے اوپر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں. کافروں کو اللہ نے مال زیادہ دیا، شان و شوکت زیادہ دی بظاہری طور پہ، اور ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ ہے بے ایمان، وہ ایمان والے ہے ہی نہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے. تو انصاف اصل میں جو ہے نا یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کرے گا ایمان والوں اور کافروں کے درمیان. تو اگر میرا وہاں پہ یقین ہو تو یقین جانیے میں اپنے آپ کو گالی دینے والے، اپنے آپ کا حق چھینے والے کے ساتھ مجھے پرواہ ہی نہ ہو. بھئی دنیا کے اندر ٹھیک ہے اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کوشش کروں گی میں لینے کی، منع کرنے کی کوشش اسے کروں گی، لیکن میں اس جو ہے نا وہ زیادتی کرنے والے کو باز کرتے کرتے خود نفسیاتی مریض نہیں بن جاؤں گی، خود اپنے فرائض اور حقوق سے پیچھے نہیں ہٹوں گی. کیونکہ اصل میرا فوکس جو ہے نا وہ آخرت کی تیاری کی طرف ہونا چاہیے. اس کے اندر جو روڑے آتے ہیں، اٹکتے ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، جو مطلب رکاوٹیں آتی ہیں، تو وہ بس میری آزمائش کا حصہ ہے. اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے دے دے گا. جو دنیا کے اندر میرا حق مجھ سے چھین رہا ہے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے مجھ سے دلا دے گا. اگر دنیا کے اندر مجھے کسی نے تھپڑ مارا ہے تو میں اگر اسے ہنس کے برداشت کر رہی ہوں تو قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ میرا بدلہ اسے لے لے گا. اگر دنیا کے اندر میں نے کسی سے میرے سے جائیداد کسی نے چھینی ہے، میرا حق کسی نے چھینا ہے، قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ اسے چھین کے مجھے عطا کر دے گا. اس لیے میرا یہ جہاں تک یہ ایک ذہن ہے یا خیال ہے کہ عظیمت اس چیز کے اندر ہے کہ دنیا کے اندر چھیننے کے بجائے اسے آخرت کے لیے جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو جائے گی. دور تو نہیں ہے آخرت. اللہ اکبر. تو بات کہاں جا نکلی کہ اصل میں جو ایمان والے ہیں انہیں ایمان لانے کا حکم دیا، ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھنے کا حکم دیا. ان میں سے ایک کے اوپر بھی اگر ایمان نہیں ہے نا تو سمجھ لیں کسی بھی چیز کے اوپر ایمان نہیں ہے. اللہ اکبر. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے. اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے. اب اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جس نے ایمان کو قبول تو کر دیا مگر اسے چھوڑ دیا. یعنی یہ تو پکی بات ہے نا کہ جب انسان ایمان لاتا ہے نا تو پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جائے. سب سے زیادہ عمل والے کون لوگ تھے؟ انبیاء تھے. ان کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں. تو اب جب ایمان انسان قبول کرتا ہے نا، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، حتیٰ کہ بسا اوقات لوگوں کے الزامات سہنے پڑتے ہیں، لوگوں کے مذاق کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یعنی اگر وہ کسی چیز سے بھی متاثر ہو کے خوفزدہ ہو کے ایمان کے رستے کو چھوڑ دیتا ہے،
یا وہ ایمان لایا تو اس نے سمجھا، میں تو سمجھا تھا ایمان لا کے لاؤں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تو میرے ہاں جو ہے وہ سونے چاندی کی بارشیں کر دے گا اور مجھے بہت زیادہ رزق سے نواز دے گا، بھائی میں تو ایمان لے کر آیا ہوں، میں تو زیادہ غریب ہو گیا ہوں، میں تو زیادہ کنگال ہو گیا ہوں. اب وہ دوبارہ کفر اختیار کر لیتا ہے. کسی بھی وجہ سے وہ یعنی کافروں کی شان و شوکت سے متاثر ہو گئے، یا اپنی آزمائشوں سے گھبرا کے یا امتحانوں کے اندر ناکام ہو کے وہ دوبارہ کفر اختیار کرتا ہے، پھر ایمان لے آتا ہے، پھر کفر اختیار کرتا ہے، پھر کفر میں بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بخشے گا نہیں اور نہ اسے کسی راستے کے اوپر ہدایت دے گا. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا. منافقوں کو خوشخبری دے دے کہ بے شک ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. وہ جو کافروں کو مومنوں کے سوا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو بے شک عزت سب اللہ کے لیے ہے. سبحان اللہ. اس آیت کے اندر اللہ نے منافقین کا انجام بتایا ہے کہ منافقین کا کیا انجام ہے. یہ قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بنایا. اب دیکھیے کہ ہم ڈیٹیل سے پڑھ کے آئے ہیں منافقین کے طور اتوار، ان کا انجام، ان کے عقائد، ان کے اعمال کا ہم سارا تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں. تو اب مزید اللہ تعالیٰ یعنی وقتاً فوقتاً ان کی کرتوتیں بتائیں گے تاکہ اے ایمان والو تم ان جیسے نہ بن جانا. اور آپ دیکھیے ہم سب اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کے کہ ہمارے اندر ان جیسی اس مادیت پرستی کے دور کے اندر ہمارے اندر تو ان جیسی عادتیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم کافروں کے فیشن سے، کافروں کے اعمال سے، ان کے رکھ رکھاؤ سے، ان کے رہن سہن سے، ان کی مال و دولت سے متاثر ہو کے ہم انہیں دلی دوستوں نہیں بنا رہے ہیں اور ہم ایمان والوں کو چھوڑ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ جہاں یعنی کافروں کو اگر ان سے کاروبار کرنے کی بات ہے، جہاں ان کے ساتھ رہنے سہنے کی بات ہے، ان کی ہمسائیگی کی بات ہے، تو یہ جو جواز ہے یعنی کافروں کو کے ساتھ برا سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. ہاں وہ حربی کافر ہیں کہ جو جنگجو ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایمان والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، بدلہ تو ان سے لیا جائے گا. لیکن جو کافر ہیں، جو آپ کے خلاف نہ تو سازش کرتے ہیں، نہ آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، تو انہیں تو ان کے ساتھ تو برا سلوک نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود انہیں دلی دوست بنایا نہیں جا سکتا. اور آپ دیکھیں کہ جب کوئی ہم دوست بناتے ہیں نا، سہیلی بناتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سے باتیں کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم کبھی اس کی دعوت اپنے گھر میں کرتے ہیں، کبھی وہ ہمارے گھر اپنے گھر میں ہمیں بلاتی ہے. پھر ہم ایک جیسے کپڑے بناتے ہیں، ایک جیسا جوتا پہنتے ہیں، عید پہ ایک جیسے کپڑے بنائیں گے، کسی فنکشن کے اندر، کسی شادی کے اندر، کسی خوشی کے موقع کے اندر ایک جیسے کپڑے پہنیں گے. یہ نشانیاں ہوتی ہیں کیا ہے کہ دلی دوستی کی. اسی طرح پھر ہم وہ دلی جو دوست ہوتا ہے وہ ہمیں اپنے عزیز و اقارب بہن بھائیوں سے بھی زیادہ بڑھ کے ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہے، کہ جس طرح اس کی سہیلی یا دوست کا دین ہوگا، اس کا عمل ہوگا نا، ویسا اس کا بن جائے گا. یعنی اس قدر شدید محبت ہوتی ہے دوستی کے اندر. اس لیے اگر کافروں کو دوست بنا دیا تو ظاہر ہے پھر تو بیڑا غرق ہو گیا ایمان کا. پھر انسان ان جیسے ڈریس پہننے کی کوشش کرے گا، ان جیسے کپڑے پہننے کی کوشش کرے گا، ان کی پسند جیسی پسند بنائے گا، ان کی ناپسند میری ناپسند بن جائے گی، ان جیسے بننے کی کوشش کرے گا، ان کی نکالی کرنے کی کوشش کرے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے یعنی نکالی کی کسی کافر کی وہ ان جیسا ہو گیا. تو اس لیے یہ بڑا حساس معاملہ ہے کہ کافروں کو دوست نہیں بنانا، کیونکہ ایمان والے بڑے ہیں دوستی کے لیے. اور اگر آپ کسی ایمان والے کو غریب سمجھ کے، بیکورڈ سمجھ کے، اور اس طرح سے تو بات کرنے کا پتہ نہیں، اس کے پاس تو دنیاوی علم نہیں ہے، اس کا تو کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، آپ اس سے دوستی چھوڑ دیں گے نا، تو یقین جانیے کہ آپ پھر اپنے کافروں کو ظاہر دوست بنائیں گے جب ایمان والوں کو نہیں بنائیں گے. اور جب آپ ان سے دوست بنائیں گے تو آپ انہی کے دین جیسے جو ہے نا وہ بن جائیں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کو بڑے زور سے بیان کیا کہ ایمان والوں کا یہ شیوہ نہیں ہے، ان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دشمن کو اپنا دلی دوست بنائیں. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
اور بلا شبہ اس کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ اس کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ یعنی جو مذاق اڑانے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو جاؤ گے، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں اور سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یعنی مشرکین مکہ اور منافقین اور یہود جو ہیں، مدینے کے جو یہودی تھے، یہ اپنی مجلسوں کے اندر نا قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ یعنی منع کرنے کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں کے اندر بیٹھ جاتے ہو اور وہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات کا، صحابہ کرام کا، اللہ کے نبی کے ساتھیوں کا، اللہ کی آیات کا یا اللہ کے کسی حکم کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو تم پھر ان جیسے ہی ہو جاؤ گے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی بھی ایسی مجلس، کسی بھی ایسے اجتماع، کسی بھی ایسے فنکشن کے اندر نہیں جانا چاہیے جس کے اندر اللہ اس کے رسول کے احکام کا قولی طور پہ یا عملی طور پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جتنے بھی مغرب زدہ حلقے ہیں، فیشنیبل فنکشنز ہیں، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی دجیاں نہیں بکھیری جا رہی ہیں، اس کی مخالفتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا۔ تو اگر آپ وہ عمل خود تو نہیں کرتے لیکن ان کے عملوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو آپ تو ان جیسے ہیں، ان کی اور آپ کے عمل کے اندر کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیے کہ اس آیت کا حکم عام ہے، اس آیت کا حکم عام ہے، اور ہر اس مجلس میں شرکت حرام ہوگی کہ جس کے اندر بدعتیں ہیں، جس کے اندر شرک کیا جا رہا ہے، جس کے اندر فسق و فجور کے کام ہیں۔ کیونکہ اب آپ دیکھیے کہ جب برائی دیکھی جاتی ہے نا، تو سب سے پہلا اس کا درجہ کیا ہے کہ اسے ہاتھ سے روکا جائے۔ ہاتھ سے روکنا آپ کے لیے مشکل ہے تو اسے زبان سے روکا جائے۔ زبان سے بھی اگر روکنا مشکل ہے تو آپ اسے اپنے دل کے اندر برا جانیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا صرف دل کے اندر برا جاننا اضعف الایمان ہے، ایمان کے کا کمزور ترین حصہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب ہم ایسی جگہوں پہ جاتی ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، کیا ہم ہاتھ سے روکیں گے وہاں پہ جا کے؟ کبھی بھی نہیں روکیں گے، ہم روک سکتے ہی نہیں، نہ زبان سے روک سکتے ہیں، ہم ان کے فنکشنز کو خراب کریں گے، ہماری تو رشتہ داری ختم ہو جائے گی، ایک فتنہ برپا ہو جائے گا کہ ہم وہاں پہ جا کے یہ کچھ کریں گے۔ اور اگر ہم اسے دل کے اندر برا جانیں گے نا، تو ہے یہ کمزور کا ایمان ترین درجہ، تو دل کے اندر برا جانیں گے تو وہاں پہ بیٹھے رہیں گے، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے کہ آپ دل کے اندر برا جانیں، لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ ایسی جگہوں پہ جائیں نا جہاں پہ آپ اپنی زبان سے روک سکتے ہیں اس برائی کو۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیے کہ پھر ہماری ایمان تو اتنے درجے کے ہے ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے اپنے دل کے اندر بھی برا جانیں، وہ ہم ایسی جگہوں کے اوپر جا کے پھر ہم ان جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی شخص برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہیں ہاتھ سے روکنے کی تو زبان سے منع کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اسے دل میں برا جانے، اور یہ سب سے زیادہ کمزور ایمان ہے۔ الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اور جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے نہیں بچایا تھا۔ بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے کہ وہ ہمیشہ اس انتظار کے اندر رہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ برے حالات سے دوچار رہیں، ان کی حکومت جو ہے وہ گر جائے، کافروں کو ان کے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے، اور اگر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح نصرت ملتی ہے تو فوراً ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، دیکھو ہم نے بھی تمہارے ساتھ جہاد کیا، ہم نے تمہاری تائید کی تھی، اور دیکھو ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے تمہاری فتح میں، ہمارا بھی دخل ہے، مال غنیمت کے اندر ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ اور اگر پانسا پلٹ جائے کہ کافروں کو وقتی طور پہ غلبہ ہو جائے تو وہی منافقین کافروں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہیں تھے، کہ ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے تھے اور قید و بند سے ہم نہیں گزار سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کی ہم نے جو ہے نا وہ ہم ان کے ساتھ مل کے ان کی ہمت پست کرتے رہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غالب کر دیا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ سارا منافقین کا کردار ہے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کافروں کو مسلمانوں پہ کبھی ایسا غلبہ نہیں دے گا کہ انہیں بالکل ختم کر دے. اللہ کا وعدہ اور اس کی تائید ایمان والوں کے ساتھ ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ اگر تم ایمان والے ہو نا، اگر تم ایمان والے ہو تو کمزور نہ بنو، غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو. تو اگر یہ ہمارے دل میں ایک خیال، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا تو وعدہ یہ ہے کہ اللہ کافروں کے لیے مومنوں پہ کوئی ہرگز راستہ نہیں بنائے گا، مگر اس وقت معاملہ اس کے برعکس نظر آ رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ طریق شاہد ہے کہ ان مومنوں پر جن کا یہاں پہ تذکرہ اللہ نے کیا نا کہ اللہ کافروں کو کبھی بھی غلبہ تم پر نہیں دے گا، تو اللہ نے ان کے اوپر انہیں کبھی غلبہ نہیں دیا. اگر مومن ہی نہ رہے، جہاد کو چھوڑ دے، تو بھی اللہ کے وعدے کا اس میں قصور تو نہیں، پھر تو ایمان والوں کا قصور ہے نا کہ انہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے تمام احکام کو سمجھنے کی، اس کے اوپر ایمان لانے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا